السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں نام اور دام کے طالبات سے مخاطب ہوں۔ بیٹا ہم لوگوں نے ہم کی تشریح سٹارٹ کر دی تھی۔ اس سے پہلے ہم اسباق پڑھ رہے تھے اور اسباق کے ہم نے سارے سوالات اور اس کا مطلب خیال خلاصہ مکمل کیا۔ تو 3 سے 4 اسباق ہوئے تھے، اس کے بعد ہم نظم پہ آ گئے اور ہم سٹارٹ کر دیا تھا۔ ہم کی سب سے پہلے میں نے آپ کی تشریح کروائی تھی آپ سب کو، اور ہر شعر کی تشریح میں نے آپ کو سمجھایا اور میں نے آپ کو ہوم ورک بھی دے دیا ہے کہ آپ دوسرا، تیسرا، پانچواں اور آخری شعر آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ سب سے ہم کا میں نے مرکزی خیال آپ کو سینڈ کر دیا، لیکن میں نے مرکزی خیال آپ کو پڑھ کر نہیں بتایا۔ لگتا ہے کہ بہت سارے بچوں کو بہت سارے ورڈ نہیں سمجھ آتے۔ میں آپ کو سب سے پہلے مرکزی خیال پڑھ کر سناؤں گی، اگر کوئی مشکل ہے تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم اگلا کام کریں گے۔ مرکزی خیال آپ کے پاس جو پہنچا ہوا ہے آپ اس کو نکالیں اپنے اس میں اور دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ حوالہ نظم لکھیں گے۔ حوالہ نظم میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو اس میں اسماعیل میٹھی کے جو آپ کے پاس نوٹ بن لکھا ہوا ہے بک میں پیج نمبر 617 میں، اس میں آپ نے کچھ جو بھی ان کی خاص بات ہے وہ آپ لکھ دیں۔ میں پڑھ کے سنا بھی رہی ہوں۔ حوالہ نظم: آپ کی ولادت 1844 منٹ میں ہوئی۔ آپ کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل حمد اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ بس یہ کافی ہے یہاں تک۔ اس کے بعد آپ ایک لائن چھوڑیں گے اور پھر مرکزی خیال سٹارٹ کریں گے۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی نظموں کے بادشاہ ہیں۔ اپنی اس حمد میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اس کا تصور کرنے کی بھی ہمیں ہمت نہیں ہے۔ اس نے آسمان جیسی چھت اور چمکتے ہوئے ستارے بنائے ہیں جو اسی کے حکم کے تابع ہیں، اپنی اپنی تقدیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ نہ اپنی حدود سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان سب کو بنانے والی اللہ کی ایک ذات ہے، یہ جہاں اس کی قدرت اور عظمت کا بے مثال شاہکار ہے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، غور سے سنیے گا اور غور سے سمجھ کے پھر لکھیے گا۔ نہیں اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی۔ یہ لفظ ہے ورائے، واو رے الف حمزہ بڑی ہے، ورائے عقل ہے تیری، یعنی تیری عقل سے بالا تر ہے اس کی خدائی۔ بے شک اللہ کی حکمت اور دانائی سب سے بالا تر ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ وہ لازوال اور لافانی ہستی ہے اور ابد تک قائم و دائم رہے گی۔ پھر ایک شعر لکھوایا میں نے، پھر غور سے سنیں۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ یہ ساری دنیا اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک کشش بائنی نے ان سب کو باندھ رکھا ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ سب ایک ہی اصول کے تحت ہیں اور بنانے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ تھا ہمارا مرکزی خیال، جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کر اس لیے سنا دیا کہ اب آپ لکھیں گے بھی تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ ورڈ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ ایکسرسائز میں دیکھیے، درج سوالات کے جوابات دیجیے۔ نظم میں چھت سے کیا چیز مراد ہے؟ نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے، جو ہمارے وسیع اور محفوظ چھت کے طور پر ہمارے سروں پر تنا ہوا ہے اور ہماری پوری زمین کو مضبوط حصار میں جکڑا ہوا ہے۔ شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ شاعر نے کشش ثقل کو زنجیر کی تشبیہ دی۔ کشش ثقل وہ قوت ہے جو ستاروں کے درمیان توازن رکھتی ہے اور انہیں اپنے اپنے مدار پر گامزن رکھتی ہے۔ لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ لال و گوہر سے شاعر کی مراد وہ ستارے ہیں جو آسمان پر بکھرے پڑے ہیں اور چمکتے ہوئے بالکل موتیوں کی طرح لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ پوری کائنات اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ آسمان، زمین، ستارے، سیارے، ہر شے اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا 1 2 3 4 5 5 سوالات، اور یہ 5 سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر 2 ہے ہم کا مرکزی خیال، جو کہ میں ابھی آپ کو کروا چکی ہوں۔ تیسرا سوال آپ کے پاس آتا ہے، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ یہ آپ کے نظم میں سے ہی، ہم میں سے ہی لکھے ہیں۔ بندے ہیں باہم سخت زنجیر سے، وہ زنجیر کیا ہے؟ ڈیش میں زنجیر آئے گا۔ وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش بائنی۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہاں پہ قدرت آئے گا۔ آخری میں دیکھیں، تصور تیری ذات کا ہے محال، ذات اینڈ میں ذات کا لفظ آئے گا۔ اچھا، آپ اس ہم کے پہلے 2 مصرے غور سے پڑھیے
آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک خاص وزن آواز رکھتے ہیں۔ اس طرح کے چند بامعنی لفظوں پر مشتمل مصرعوں کو یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلے مصرعے کو مصرع اولا اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ یعنی جو اگر پہلا مصرع ہے اس کو مصرع اولا کہیں گے اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہا جائے گا۔ آپ کے پاس اگزامپل موجود ہے۔ یہ آپ دیکھیں، ایک آپ کو سیمپل دی ہوئی ہے، نشان ہے سمبل اس کا، یہ شعر کا نشان ہے۔ جب آپ ایک تنہا شعر لکھیں گے تو آپ کا یہ ہے، اور عین مصرع کی علامت ہے، یعنی یہ جو عین بنا ہوا ہے یہ مصرع کی علامت ہے۔ جوابات دیجیے۔ اس حمد میں کل کتنے مصرع اور کتنے شعر ہیں؟ مصرع 18 ہیں اور شعر آپ 9 شعر ہیں۔ آپ کاؤنٹ بھی کر لیجئے گا۔ کسی ایک اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرع اولا اور مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ یہ چھوڑ دیں آپ۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے۔ ایک شعر میں مصرع ہوتے ہیں 2، 4، 6، 8۔ آپ 2 پہ ٹک لگائیے۔ ہم کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے ستارے۔ اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے کس چیز سے؟ تقدیر سے۔ اس پہ ٹک لگاتے جائیے جو میں لفظ بول رہی ہوں۔ اس نظم میں لفظ آئین کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ یا قانون یا ضابطہ یا اصول؟ آپ قانون پہ ٹک لگائیے۔ کائنات میں سب کھیل ہیں کس کے؟ قدرت کے۔ یہ آپ کا پورا ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے نظم حمد کا، اور حمد کی تعریف آپ نوٹ کر لیجئے کہ وہ نظم ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ آپ نے ایکسرسائز میں سوال کے ساتھ یہ جواب آپ نے لکھنا ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ ہمیں آتا ہے ہم نہیں کر رہے، یہ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو کبھی بھول بھی جائے تو آپ کو لکھا ہوا آپ کے پاس موجود ہو۔ اچھا، یہ تھا ہمارا نظم حمد کا پورا کام ختم۔ آپ کی اس میں سے ہر چیز پہنچ گئی ہے۔ اب ہمارے پاس نعت ہے، ابھی ہم نعت کو نہیں پڑھیں گے، امین مینائی کی ہے، یہ آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلا 127 پیج پر اسٹارٹ کرتے ہیں نذیر اکبر آبادی کا۔ اچھا، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی ان کی ولادت ہوئی 1735 میں اور ان کی وفات 1830 میں ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد اور تخلص نذیر تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ایک گورنر آگرہ نواب سلطان کی بیٹی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دہلی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ اکبر آباد چلے آئے۔ اس نسبت سے اکبر آبادی کہلائے۔ اردو اور فارسی زبان پر انہیں دسترس حاصل تھی، یعنی بہت عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ عربی، یورپی، ہندی اور پنجابی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ نذیر اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ آپ کی شاعری کے موضوعات انسان، فطرت اور سماج وغیرہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ عوام کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے عوام میں، لوگوں میں کے درمیان رہ کر اپنی شاعری کی، اس لیے ان کو زیادہ تر عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری کے موضوعات انسان، فطرت اور سماج وغیرہ ہیں۔ وہ ایک خالص عوامی شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تہوار، فطرت، سماج اور معاش کے مختلف پہلوؤں کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا، یعنی کہ ان کی شاعری میں یہ جو رسم و رواج ہے اور جو ہم لوگ تہوار مناتے ہیں اور جو انسان کو معاشی مسئلے ہوتے ہیں ان سب کو انہوں نے اس میں اپنے نظموں میں اس میں پیش کیا ہے۔ برسات کی بہاریں ہیں، آدمی نامہ ہے، ہنس نامہ ہے اور بنجارہ نامہ وغیرہ ان کی معروف یعنی کہ مشہور نظمیں ہیں۔ کلیات نذیر اکبر آبادی اردو ادب کا عظیم سرمایہ ہے۔ اچھا، ایک بات اور کہ آپ کو ایگزام میں نظموں کے جو شاعر ہیں ان کے اس کے آئیں گے، نوٹ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال آپ کا 5 یا 6 نمبر کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں نوٹ تحریر کیا کروایا جاتا ہے، تو آپ یہ کام کریں گے اب کہ نذیر اکبر آبادی پر ایک نوٹ تحریر کریں گے۔ کم از کم آپ کی اردو کی کاپی کا 1 پیج پورا مکمل ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ اس میں سے بھی دیکھیے گا، پورا یہ نہیں اتار دیجیے گا، بلکہ اس میں سے تھوڑا سا آپ نیٹ پہ سرچ کریں، نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کوئی بک کنسلٹ کر لیں تو آپ ایک بہترین نوٹ تیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایک نوٹ مجھے تحریر کر کے بھیجیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ باقی کیسے کریں گے، اور اگر نہیں کرنا آ رہا تو بھی بتائیے گا تاکہ پھر میں اگلا باقی خود کرواؤں، لیکن یہ تو کم از کم آپ خود نوٹ کر لیجیے گا نذیر اکبر آبادی پر۔ اب جب آپ کے پاس میرے پاس کاپیاں آئیں، رجسٹر آئے اردو کے، تو اس پہ نذیر اکبر آبادی پر نوٹ تحریر ہوا ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ان کی ایک نظم آتی ہے برسات کا تماشا، جو کہ آج کل آپ
دیکھ رہے ہیں کہ ہماری برسات شروع ہو چکی ہے اور اس پہ کیا کیا تماشا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، وہ سب اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کی پوری نظم نہیں پڑھاؤں گی، بلکہ 1 سے 2 یا 2 سے 3 اشعار کر لیتی ہوں، کیونکہ یہ نظم زیادہ بڑی ہے۔ خورشید گرم ہو کر نکلا اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، نگر کہتے ہیں بستی بستی، کوچے کوچے، جگہ جگہ سے۔ آدھے آষاڑھ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آدھے آষاڑھ یعنی برسات کے مہینے کو کہا جا رہا ہے کہ آدھے آষاڑھ، آیا چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ یعنی یہ نذیر اکبر آبادی نے اس بند میں برسات سے قبل کے مناظر پیش کیے ہیں، یعنی اس بند میں برسات سے پہلے کیا کیا ہوتا ہے اس کے مناظر پیش کیے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس نظم کیا ہے، مخمس ہے۔ دیکھیں اس کے 5 ہیں، 1 2 3 4 5، یعنی یہ 5 اشعار ہیں۔ تو 5 اشعار جس کے ہوتے ہیں اس کو مخمس کہتے ہیں، اور اگر یہی چیز اگر ہم 6 پہ لے آئیں گے تو یہ مسدس کہلایا جائے گا، ٹھیک ہے، میم سین دال سین مسدس۔ اور اگر ہمارے پاس صرف ایک مصرع ہے، یہ ہے صرف، تو ہم اس کو ایک لائن ہے تو ہم اس کو مصرع کہیں گے۔ اگر ہمارے پاس یہ 2 ہو جائیں گے تو ہم اس کو شعر بولیں گے، اور اگر 3 اگر آ جائے، صرف 3 آ کے اور اس کے بعد اگلا 3 شروع ہو جائے تو ہم اس کو بولیں گے قطع، قاف توئیں اور عین، قطع۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اسکول شروع ہوگا تو میں آپ کو باقاعدہ بورڈ میں بھی سمجھا دوں گی، لیکن ابھی آپ کو اس لیے سمجھانا ضروری ہے کہ ہم ایک مخمس نظم شروع کر رہے ہیں۔ پیپر میں آتا ہے آپ کے پاس کہ یہ ساخت کے لحاظ سے کون سی نظم ہے، تو آپ بتا سکیں کہ یہ ساخت کے لحاظ سے ہماری یہ نظم مخمس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے پاس مسدس ہے تو ہم مسدس شو کریں گے، اگر ہمارے پاس 3 مصروں کا ہے تو ہم قطع شو کریں گے، اگر ہمارے پاس صرف 1 2 ہے تو وہ شعر ہے ہمارے لیے، اور اگر 6 سے بھی زیادہ ہے تو ہم اس کو اشعار بول دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مخمس آ گیا۔ تو اب اس پہ کہہ رہے ہیں نذیر اکبر آبادی، برسات سے قبل کے مناظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ برسات ہونے سے پہلے شدید گرمی کا ماحول ہوتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، حبس کا موسم ہوتا ہے، اور یہ آپ آج کل نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو کس طرح کا موسم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برسات ہونے سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج خورشید آگ برسا رہا ہو، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے خورشید زمین پر ہی آ چکا ہے اور اپنی کرنوں سے آگ برسا رہا ہے۔ بستی بستی نگر نگر سے بادلوں کو گھیر کر ادھر ادھر سے جا کر وہ ایک جگہ بادلوں کو جا کر جمع کرتا ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ دیکھو ساون کا مہینہ آ گیا، اب کیا ہے، گرمی سے تپش ہے، گرمی ہے، تپش ہے، اور لوگ پریشان حال ہو رہے ہیں، مگر بادل جمع ہو رہا ہے، اور توقع ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور ماحول بہتر ہو جائے گا۔ تو اس پہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم سب چلتے ہیں موسم برسات کا تماشا دیکھنے کے لیے۔ اب اگلا ہمارے پاس مخمس میں کیا اشعار ہے، قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کے، ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر۔ اچھا، قاصد کہتے ہیں یہاں پر پیغام، صبا ہوا کا، یعنی ہوا چلنی شروع ہو گئی، ہوا اپنا پیغام لا رہی ہے۔ اور یہاں پر لاسٹ والا دیکھیے، کوئی دم کو میگھ یعنی گھٹا، بادل، بارش، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ یہ بند اکثر ایگزام میں آ چکا ہے، لیکن لہٰذا آپ غور سے سنیں گے اس اشعار کی تشریح۔ اس بند میں برسات سے پہلے کا ماحول پھر بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہوا چلنی شروع ہو گئی ہے، یعنی ہوا کا پیغام آنا شروع ہو گیا، جو برسات کا پیغام لاتی ہے، اور یہ ہوا ہر طرف جاتی ہے، ہر طرف دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے ہوا، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بستیوں میں، یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہوا اپنا پیغام لا کر نہ پہنچا رہی ہو، اور گرمی سے ستائے ہوئے لوگوں کو، پریشان لوگوں کو بارش کا پیغام دے رہی ہے کہ بارش اب ہونے والی ہے۔ اور برسات ہوتے ہی پھر شاعر کہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو بارش کی آمد کی خبر دے رہی ہے، اور قاصد کہتے ہیں کہ دیکھو بارش، شاعر کہتے ہیں کہ بارش ہوتے ہی منظر کتنا خوبصورت ہونے لگتا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز نے ایک سبز رنگ کا لباس پہن لیا ہے، اور ماحول اتنا دلکش ہو جاتا ہے کہ ہر طرف بہار ہی بہار کا سما نظر آتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بارش کی اس کی وجہ سے درخت، پودے، پھول، کلیوں، بوٹوں سب کو دھو ڈالتا ہے، یعنی بارش ہی سب کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ جس طرف بھی نظر دوڑائیں تو بارش کی وجہ سے ہر پتے، ہر درخت، ہر پیڑ، ہر پودے سب دھو کے نہا کے ستھرے ہوتے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔
شاعر اس کو نہا دھو کر تیار ہونے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے یہ دھل پھل جاتے ہیں، اور شاعر کہتے ہیں کہ اب دیکھو بارش ہونے ہی والی ہے، گھٹا چھا چکی ہے۔ جب یہ نوید پہنچی، نوید خبر، تو صحرا میں ایک باری ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کی بھی ہوئی سب کی انتظاری، یعنی چشموں میں بھی کوہ کہتے ہیں، پہاڑوں میں بھی موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری، آیا چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ جب یہ خبر پہنچ جاتی ہے، نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ جب یہ خبر ریگستانوں میں پہنچی کہ برسات کی خوشخبری پہنچ گئی، تو کیا ہے، ہر طرف پیاسے صحرا اپنی پیاس بجھانے کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ کس وقت بارش شروع ہو اور ہم اپنی پیاس بجھا دیں۔ پانی کے تالاب ہوں، چشمے ہیں، یہ سب سوکھ رہے ہیں، لیکن اب امید ہے کہ اب کیسی بارش ہوگی، سب چشمے سب کنویں پھر بھر جائیں گے، اور پھر پانی اس کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہ پھر دوبارہ سے بھر جائیں۔ اس موسم میں جو جانور نکلتے ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ نشانی ہے کہ کیا نشانی ہے کہ اب برسنے کو پانی تیار ہے اور پیاس بجھانے کو ہر چیز بالکل تیار ہو چکی ہے، یعنی چاہے وہ چشمے ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، ہر کوئی اس بارش کا مزہ لینے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر باہر نکل آیا اور وہ تماشا دیکھنے آ گیا، کیونکہ بارش کی تیاری میں ہر کوئی پریشان اور خوش ہو جاتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس 3 بند کہ ہم نے اس بند کی تشریح کر لی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ باقی نیکسٹ وزٹ میں، نیکسٹ ٹرننگ میں میں آپ کو اسی میں سے 3 اور تیاری کر کے آپ کو آرام سے بتاؤں گی۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس کی تیاری کریں گے، اس کو پڑھیں گے، میرا لیکچر سنیں گے، اور کوشش کیجیے گا کہ جو تشریح میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اس کو ریکارڈ کر کے اور اپنے پاس اس کو لکھ لیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ کلاس میں ہوتے تو میں آپ کو اس میں سے 2 بند کی تو تشریح آپ کو لکھوا چکی ہوتی، لیکن اگر جیسے میں سمجھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، آپ کو جو جو پوائنٹ مل رہے ہیں آپ اس کو لکھتے رہیے گا تاکہ یہ آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے۔ ان میں سے آپ نے ان 2 بند کی تشریح لکھنی ہے، یہ 2nd اور 3rd، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کی بھی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ ابھی اس کا مرکزی خیال نہیں بھیج رہی ہوں، نہ خلاصہ بھیج رہی ہوں، ابھی آپ صرف اس کی تشریح کریں گے 2 کی، باقی اور کچھ نہیں کریں گے، اور باقی جو میں نے آپ کا نوٹ بولا ہے نذیر اکبر آبادی پر، وہ نوٹ تحریر کریں گے، اور ہم کے سارے سوال جواب کریں گے، یہ والے اس کے سارے سوال جواب آپ کریں گے، اور یہ خالی جگہ مت کیجیے گا، صرف آنسر کوسچنس کریں گے، اور اس کا بھی یہاں پر کوئی کام مت کیجیے گا، آپ نے یہ صرف بک میں آپ نے ٹک لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ٹرن تک آپ کو میں یہ سارے کام آپ کے ہو چکے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔